إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے گناہ اور توبہ. انشاءاللہ اس عنوان کو تفصیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، ہم اس دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ایک آزمائش کے طور پر بھیجا ہے، امتحان کے طور پر بھیجا ہے. اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ہر انسان کو موت آنا ہے. مرنے کے بعد پھر انسان کے لیے یا تو جہنم اس کا مقدر بنے گی یا جنت. انسان کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ جنتی بنے گا یا جہنمی بنے گا. اور اگر ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بات مان کر اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چل کے زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارا مقدر جنت ہے. اگر شیطان کی بات مان کر شیطان کے راستے پر چلیں گے تو ہمارے لیے جہنم ہے. ہمارے لیے دو راستے ہیں، یا تو اللہ کا راستہ یا نہیں تو شیطان کا راستہ. اب ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم کون سا راستہ چنیں گے. تو میری ماں بہنوں، شیطان کا راستہ گناہ کا راستہ ہے اور اللہ کا بتلایا ہوا راستہ نیکی کا راستہ ہے. تو اب گناہ کہتے کسے ہیں، نیکی کہتے کسے ہیں؟ اگر ہم لوگ حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث بھی سنو، مسند احمد کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی وہ ہے جس پر نفس اور دل مطمئن ہو جائے، اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور سینے میں کھچاؤ پیدا کرے. ان دونوں حدیثوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے واضح طور پر وہ یہ ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں اور نیکی کسے کہتے ہیں. نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو، ہم کوئی عمل کرے اس پر ہم کو اطمینان ہو. لوگ بولیں گے یا کوئی اور بتائے گا کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اس سے پہلے ہمارا دل بولتا. دل جس عمل پر مطمئن ہو جائے وہ نیکی ہے، اور جس عمل کو کرتے ہوئے دل میں کھٹکے، یعنی یہ کچھ غلط میں کر رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے انسان سوچ میں پڑ جائے، وہ گناہ ہے. تو یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں سے ہم لوگوں کو بات واضح ہو گئی ہے کہ جس کے سینے میں کھنچاؤ پیدا ہو وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہم جو گناہ کرتے ہیں، انسان جو گناہ کرتا ہے، اس گناہ کے اثرات انسان کی زندگی میں کیا ہوتے ہیں، گناہ کا نقصان کیا ہوتا ہے. گناہ کے نقصانات ایک ایک کر کے میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کی اسلامی عدالت میں گواہی، اس کی گواہی اعتبار کے لائق نہیں ہوتی. گناہ گار کی گواہی اسلامی عدالت میں اعتبار کے لائق نہیں ہوتی. اگر اسلامی عدالت ہے، سمجھو وہاں پر کوئی گواہی دینے کے لیے آیا، اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کی گواہی نہیں لی جاتی.
یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ یعنی اب اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی آئے کہ میں گواہی دوں گا، لیکن اسلامی قانون جہاں پر ہے، اسلامی حاکم جو ہے وہ بولے کہ نہیں تو گناہ گار ہے، تیری گواہی مانی نہیں جاتی، تیری گواہی ہم سنیں گے نہیں، جا یہاں سے۔ تو اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی دلیل سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں اگر ہم دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو سمجھایا کہ کوئی بھی فاسق، کوئی بھی گناہ گار اگر کوئی خبر لے کر آیا تو سب سے پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لو، بغیر تحقیق کے آپ کسی کی بھی بات کو نہ مانو۔ اصل میں یہ آیت سے ہم لوگوں کو بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ ہم عام طور پر اس آیت پر عمل نہیں کرتے۔ اگر کوئی رشتہ دار کے بارے میں، کوئی پڑوسی کے بارے میں ہم کو آ کے کوئی بول دیا، جی تم کو معلوم ہے کیا فلاں جگہ فلاں فنکشن میں فلاں کے گھر میں ہم لوگ ملاقات کر رہے تھے تو تمہاری جو پھوپھیری بہن تھی، تمہارا جو خلیرا بھائی تھا، تمہارے بارے میں ایسا بول رہا تھا۔ اگر کوئی بول دیا تو ہم فوراً اس کی بات کو یقین کر لیتے اور دل میں بٹھا لیتے اور سمجھتے کہ اچھا اس نے ایسا کہا میرے بارے میں، تو چلو میں بھی اب اس کی برائی کروں گا یا بدلا لوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ اے مسلمانوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کرو، پہلے جا کے پوچھو، اس سے معلوم کرو فلاں نے مجھے جو بتایا تھا اس کے بارے میں، کیا اس نے ایسا کہا میرے بارے میں یا نہیں کہا۔ بغیر تحقیق کے کسی کی بات کو مان لینا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، گناہ کرنے سے جو نقصان ہوتا ہم کو، یعنی گناہ کرنے سے گناہ گار کو خود کو کیا کیا نقصانات ہوتے وہ ایک ایک کر کے گناہ میں آپ لوگوں کے سامنے گنا رہا ہوں، یاد رکھو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ کا نقصان دل کو ہوتا ہے۔ جو گناہ گار گناہ کرتا اس کا نقصان اس کے دل پر ہوتا۔ کیسے؟ یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس دھبے کو بڑھا دیا جاتا، یہاں تک کہ پورے دل کو وہ دھبا گھیر لیتا ہے۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ مطلب کیا ہے جی اس کا؟ ایک انسان گناہ کر لیا، انسان ہے تو ہم سے گناہ ہوتے ہیں، تو گناہ کر لیا تو دل پہ دھبا لگ گیا، چھوٹا سا ایک دھبا، ایک نقطہ۔ پھر اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیا تو دھل گیا، صاف ہو گیا۔ لیکن دوبارہ گناہ کر لیا، توبہ نہیں کیا تو پھر وہ دھبا ویسا ہی رہ جاتا۔ توبہ کے بغیر پھر گناہ کر لیا تو پھر تھوڑا پھیل گیا، وہ اور گناہ کیا اور پھیل گیا اور پھیل گیا۔ اسی طرح پورے دل کو وہ دھبا گھیر لیتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا، کالا ہو جاتا، تو اب اس کے دل پہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ جیسا کہ کئی لوگوں کو ہم نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ کئی لوگ قرآن پڑھتے لیکن قرآن پڑھنے میں کوئی مزہ نہیں آتا، قرآن پڑھنے میں سکون نہیں آتا، قرآن سے ان کو کوئی نصیحت نہیں ملتی۔ اجتماع میں جاتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے سامنے قرآن نکال کے دکھایا جاتا، دیکھو جی تم اس طرح ظلم کر رہے، اس طرح جو کسی کو مار رہے، اس طرح جو سود کھا رہے، اس طرح جو تم بے پردہ گھوم رہے، اس طرح تم جو بے نمازی بن کے نماز چھوڑ کے گھوم رہے، اس کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن تم پکڑے جاؤ گے۔ جہنم ایک چیز ہے جہاں اللہ تعالیٰ عذاب دیتا۔ اس طرح کتنی بھی نصیحت کرو، قرآن سامنے سننے کے باوجود بھی، اللہ کے رسول کی حدیثیں سننے کے باوجود بھی وہ سدھرتا نہیں۔ ویسے تو آج جتنے بھی مرد حضرات ہیں، ہر مرد جمعہ کی نماز تو برابر پڑھ لیتا، عام نمازیں نہیں بھی پڑھے گناہ گار ہیں تو جمعہ کے دن تو نماز کو چلا ہی چلے جاتا۔ تو وہ جمعہ کے خطبے میں کم از کم ایک 5 منٹ تو بھی، آخر میں چلے گیا تو ایک 5 منٹ تو بھی وہ جمعہ کا خطبہ سنتا ہی ہوگا۔ تو اس میں اس کو کبھی نہ کبھی، ہمیشہ ہر جمعہ میں کوئی نہ کوئی بات جو عالم صاحب بیان کرتے مسجدوں میں، وہ جہنم کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے، گناہ کرنے کے عذاب کے تعلق سے بیان تو کرتے ہی ہوں گے۔ تو ہر مسلمان سننے والا سنتا ہے، اور ہر مسلمان کو معلوم ہے جہنم ہے، قیامت کا دن ہے، قبر کا عذاب ہے، اس کے باوجود بھی وہ گناہ کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل پہ بات اثر نہیں کری۔ کیوں اثر نہیں کری؟ کیونکہ وہ گناہ پہ گناہ کرتے گیا، توبہ نہیں کیا، تو اس کے دل پہ زنگ چڑھ گیا، دل سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، اس لیے اثر نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ تو چلو اس کے بعد تیسرا نقصان جو ہوتا گناہ کرنے والے کا، اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کو علم کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ گناہ کرنے والے کو
علم کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کیسے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی سے کہا، کیونکہ امام شافعی جو ہے وہ شاگرد تھے، امام مالک ان کے استاد تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تیرے دل میں، یعنی اپنے شاگرد سے بول رہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں ایک نور ڈالا ہے۔ کون سا؟ علم کا نور جو ڈالا ہے، تو اسے گناہوں کی تاریکی سے بجھا نہ دینا۔ اپنے شاگرد کو کیا نصیحت کر رہے کہ دیکھ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے دل میں ایک نور ہے، مطلب تیرے اندر اللہ تعالیٰ صلاحیت دیا، علم کی صلاحیت دیا، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، یاد رکھنے کی صلاحیت جو دیا نا، یہ اللہ کا نور ہے، یہ روشنی ہے، لیکن گناہ کر کے تو اس نور کو، اس روشنی کو بجھا نہ دینا۔ مطلب گناہ کرنے کی وجہ سے یہ علم ختم ہو جاتا، گناہ کی وجہ سے علم ختم ہو جاتا۔ دوسری بات بھی سنو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے امام وکیع سے، ان سے بڑے جو محدث تھے، ان سے سوال کرتے ہیں کہ میری حافظے کی کمزوری کی میں نے ایک مرتبہ شکایت کی۔ میں نے پوچھا استاد سے کہ دیکھو میں کچھ پڑھتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتا۔ کئی لوگ بولتے ہم حفظ کرتے ہیں لیکن قرآن حفظ نہیں ہوتا، ہم تقریر کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں ہوتا، ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں یا اسکول کی کتابیں جو بھی ہے، بہرحال ہم حفظ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے لیکن ہم کو یاد نہیں رہتا، ہمارے حافظے میں کمزوری ہے۔ یہی شکایت کرے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام وکیع کہتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑو، کیونکہ علم نور ہے اور اللہ کا نور بطور ہدیہ گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ علم نور ہے تو اللہ تعالیٰ بطور ہدیہ کسی گناہ گار کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ علم۔ تو گناہ چھوڑیں گے تو پھر علم حاصل ہوتا، گناہ چھوڑو تو قرآن بھی یاد ہوتا، گناہ چھوڑو حدیثیں بھی یاد رہتی۔ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں کو چھوڑنا پڑتا۔ پھر اسی طرح ایک اور بات، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو۔ یہ حدیث ہے، ہم کئی مرتبہ سنتے، جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر وہ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں، یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اسی طرح جس دل میں شہوت کے کتے پل رہے ہو، اللہ کے نور والا علم اس دل میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ یعنی گناہ کرنے کے، نفسانی خواہشات کے، شہوت کے کتے جس دل میں پل رہے ہو، تو گناہ گار کے دل میں اللہ کا نور، اللہ کا علم داخل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تمام وہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو حافظ قرآن بننا چاہ رہے، جو عالم بننا چاہ رہے، جو تقریر کرنا چاہ رہے، جو علم حاصل کرنا چاہ رہے، تو یاد رکھو علم اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا جو گناہ نہیں کرتا۔ گناہ گار کے دل میں اللہ کا نور داخل نہیں ہوتا۔ یہ تیسرا نقصان ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے، اللہ کی نعمتیں چھین لی جاتی، رزق بھی چھین لیا جاتا گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کے مال بیچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال میں سے برکت کو چھین لیتا، برکت ختم ہو جاتی جو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچتا ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں عام ہو چکا، بلکہ میں کئی مرتبہ مثالیں دیتا ہوں، بلکہ آپ لوگ بھی ہمیشہ دیکھتے ہوں گے، کسی بھی دکان میں چلے جاؤ، کسی بھی مارکیٹ میں چلے جاؤ، ایک فروٹ ہی خریدنا کیوں نہ ہو، ایک ترکاری ہی خریدنا کیوں ہو، ہر چیز میں لوگ جھوٹ بول کے مال بیچتے، حالانکہ ان لوگوں کو جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتے، اس کے باوجود بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کے مال بیچتے، جھوٹ بول کے پلاٹ بیچ دیتے۔ آج تو بڑے بڑے پلاٹوں کو، بڑے بڑے زمینوں کو، جو کاروبار کرنے والے ہیں زمینوں پلاٹوں کی، جھوٹ بول کے بیچ دیتے ہیں اپنا کاروبار پورا جھوٹ پہ۔ بلکہ ہم دکان میں کپڑے خریدنے کے لیے بھی چلے گئے نا، تو ہم 500 کی چیز اگر ان سے 300 میں مانگے تو فوراً بول دیتے کہ یہ ہماری خریدی ہی 300 ہے، حالانکہ بعد میں دیتا وہ وہی 300 کو ہے، اس سے بھی کم میں بھی دے سکتا ہے، لیکن بولتا کیا ہے کہ ہماری خریدی ہے، حالانکہ ہم کبھی کسی بھی دکاندار سے تمہاری خریدی کتنی کی ہے نہیں پوچھتے، کوئی جا کے نہیں پوچھتا جی تم کتنے میں خریدے، ہم کو اتنے میں دو، ہم پوچھتے بھی نہیں، پوچھے بغیر ہی وہ جھوٹ بول کے مال بیچتا، بولتا کہ ہماری خریدی اتنی کی ہے، تو یہ جھوٹ ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ جھوٹ بول کے مال بیچنے والے کو برکت نہیں دیتا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی کو چھین لیتا، گناہ کرنے کی وجہ سے برکت نہیں ہوتی۔ آج اکثر لوگ یہ سوال کر رہے، بار بار مجھے یہ سوال آتے رہتا، مول صاحب ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہم جو بھی کام کر رہے ہمارا کام نہیں بن رہا،
اور ہمارے شوہر جو بھی کاروبار کر رہے اس میں نقصان ہو رہا، ہم کچھ بھی کرے تو اچھا نہیں ہو رہا، ہر چیز بری ہو رہی ہے ہمارے لیے، ہر چیز میں نقصان ہے، کئی دنوں سے قرضوں میں ہے، کئی دنوں سے پریشانیوں میں ہے، کئی دنوں سے بیماریوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، ٹینشن میں ہے، بچے بیمار ہوتے، یہ وہ گھر میں بہت ساری شکایتیں ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، کچھ بھی کرے تو نقصان ہی ہو رہا، فائدہ نہیں ہو رہا۔ اب اس کے بعد ہمارے دل میں کیا سوچ آتی؟ فوراً ایسا نقصان ہو رہا تو چلو کسی مولانا کو پوچھیں گے، کسی مولانا سے بات کریں گے۔ جیسے ہی یہ نقصانات دیکھے، پریشانیاں دیکھے، آس پاس میں پڑوس میں کوئی بھی مسجد کے مولانا ہے، فوراً گئے، مول صاحب ہمارے گھر میں پریشانی بہت چل رہی، بہت دنوں سے ٹینشنوں میں ہم بیمار ہیں، تو فوراً مولانا بول دیتے تمہارے گھر کے اوپر اثرات ہے، تمہارے اوپر کوئی نظر ہے، نظر رہتی، کہتے وہ نظر رہتی، اثرات ہے تمہارے گھر کے اوپر، تمہارے بچوں کے اوپر کوئی سایہ ہے، کوئی جن ہے، کوئی شیطان ہے، کوئی جادو ہے، کوئی بول دیتا کوئی کرائسو ہے۔ ارے یہ کیا کرائسو رہتا، یہ کیا اثرات رہتے، یہ کیا رہتا، سمجھ سے باہر ہے لوگوں کی بات۔ مجھ سے جتنے بھی لوگ سوال کرتے ہیں میں یہی بولتا ہوں، بھائی اگر کوئی مولانا یہ بولے کہ تمہارے اوپر نظر ہے تو اس سے پوچھو کہ بھائی نظر ہے تجھے کیسا معلوم ہوا؟ تو بھی ہمارے جیسا انسان ہی ہے، تو نظر کسی کی ہے، کسی کے اثرات ہے، کسی کا سایہ ہے، یہ کیسا معلوم ہوتا تجھے؟ جھوٹا آدمی ہے، جھوٹے آدمی ہیں، اسی لیے جھوٹی باتیں بول کے لوگوں سے مال لینا چاہتے، لوگوں کو اور زیادہ پریشان کرنا چاہتے، لوگوں کو اور زیادہ تکلیف میں ڈالنا چاہتے۔ کوئی مولانا یہ نہیں بتاتے دیکھو جی تم جو گناہ کر رہے نا، اس گناہ کی وجہ سے تمہارے گھر میں بے برکتی ہے، کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں بولتا۔ کیوں؟ تم گناہ کر رہے بولے تو انہیں جوتے مارتا۔ ہاں میں گناہ گار ہوں، کیا کوئی اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا؟ کسی کو اگر گناہ کے بارے میں بولو کہ یہ گناہ ہے تو اس کو غصہ آ جاتا۔ تم گناہ چھوڑے جی تمہارے گھر میں برکت آتی، کوئی نہیں بولتا۔ تم 5 ٹائم کی نمازی بنو جی اس لیے تمہارے گھر میں برکت آتی، کوئی نہیں بولتا۔ تم ایک دن بھی فجر کی نماز میں نہیں آ رہے، کہاں سے برکت رہتی تمہارے گھر میں؟ چلو گھر کے گھر والے سب نماز پڑھو، فجر میں تہجد پڑھو، اگر زیادہ پریشانی رہے تو اللہ سے دعا کرو، تمہارے گھر میں سب کچھ برکت آ جاتی، سب پریشانیاں دور ہوتی، یہ کوئی نہیں بولتا۔ یہ کوئی نہیں سمجھاتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو آزما رہا، شاید ٹھیک ہے آپ گناہ نہیں کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا، تم سچے کتنے ہیں، تم جھوٹے کتنے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے چہیتے بندوں کو آزماتا، مصیبتیں دے کر، پریشانیاں دے کر، اس لیے اللہ آزما رہا ہوگا، تمہارا امتحان لے رہا ہوگا، صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر میں لکھا ہوگا اتنے سال تمہارے گھر میں پریشانیاں چلیں گی، صبر کرو، اتنے سال تقدیر میں لکھا ہے تو ضرور رہے گا۔ اچھی نیت، اچھی کوشش کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھو اور کوشش کرو، یہ کوئی نہیں بولتا۔ فوراً گئے بیماریوں کی شکایت، پریشانیوں کی شکایت تو بول دیتے کہ تمہارے اوپر اثرات ہوئے، تمہارے اوپر سایہ ہے، جنہ ہے، جادو ہے، اور یہ کوئی نہیں بولتا بھائی کتنا بھی بڑا اثر ہوگا، کتنا بھی بڑا سایہ ہوگا، کتنا بھی بڑا جن ہوگا، جادو ہوگا، وہ تمام جن اور جادو، جادوگراں، یہ تمام چیزوں کے مقابلے میں ہمارے لیے صرف قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کافی ہے۔ صبح شام کم از کم ان 3 سورتوں کو پڑھ لو، کوئی جادو تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گا، کوئی جن، کوئی سایہ تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گا، سب کے سب جنات بھاگ جائیں گے، یہ 3 سورے کافی ہے تمہارے لیے۔ اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، جتنے آ سکتے ہیں اتنے سورے، صبح شام کے اذکار پڑھو جتنا یاد کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی بہت ساری دعائیں ہیں وہ پڑھو جی، ہر قسم کے جن جادو سے بچ جاتے بول کے کوئی یہ نہیں بولتا، کیونکہ اس کا دکان چلنا ہے، اس کو اگر تعویذ بن کے دیے تو 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے مل جاتے، اور کچھ بڑا پرابلم بتا کے اس کو 40-50 ہزار، 1 لاکھ بھی لوگوں سے چھین سکتا، دعا پڑھنے کے بہانے سے ہزاروں ہزار، لاکھوں لاکھ اپنا بزنس چلا سکتا، اس لیے کوئی یہ نہیں بتاتا، بول دیتا کہ تمہارے پر اثر ہے، سایہ ہے، اس کو اور پریشان کرتا، اب وہ پریشانی میں آ کے مول صاحب میرا سایہ کیسا دور ہونا، میرا اثر کیسا دور ہونا، چل اتنے دن میرے پاس آ جا، میں پڑھتے رہتا ہوں، میرے کو پیسہ دیتے ہوئے چلے جا، اس کا دھندا بھی چالو اور اس کا بھی اطمینان۔ یہ عجیب خیال ہے، یاد رکھو ان وسوسوں سے، ان برے خیالوں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یوٹیوب پہ بھی دیکھتا ہوں اتنے بڑے بڑے، اب کیا بتاؤں، ہر جھوٹا، ہر سچا، ہر آدمی بیٹھا ہوا جو چاہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ چند نشانیاں دیکھ لو تو سمجھو کہ تمہارے اوپر جادو ہو گیا کرتے، اب وہ نشانیاں بھی بتا دیتے، تمہارے کو رات میں برے خواب آ رہے کیا، تمہارے کو خواب میں سانپ دکھ رہا کیا، بچھو دکھ رہا کیا، پانی دکھ رہا کیا، شیر دکھ رہا کیا، تمہارے گھر میں ہمیشہ جھگڑے ہو رہے کیا، میاں بیوی ہمیشہ لڑائی جھگڑے کر لے رہے کیا، تمہارے کو رات کو نیند نہیں آ رہی کیا، تمہارے کو گھبراہٹ ہو رہی کیا، تم باہر گئے تو کچھ بھی تمہارا کام نہیں ہو رہا کیا، یہ 5-6 چیزیں جو نارمل ہر گھر میں ہر ایک کے ساتھ ہوتے، وہ چیزوں کو بتا کے بول دیتا اگر یہ ہے تو سمجھ جاؤ تمہارے اوپر پکا جادو ہے، ذہنی بیمار ہو جاتا، وہ ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا، ہاں یہ صاحب جو یوٹیوب میں بتائے پکا وہ تمام چیزیں میرے زندگی میں ہو رہے، اب میرے اوپر کون کی کر دیے کہتے، کون کرے مول صاحب، جاؤ
اب وہ مول صاحب نیمبوا ناریلاں پلیتے کچھ بھی دے دیتے، یا کم از کم اچھے شریف ہے تو رقیہ کے نام سے تمہارے کو پڑھ پڑھ کے ہزاروں لاکھوں روپے ان کا اپنا بزنس شروع کر لیتے۔ اللہ کے لیے غور کرو۔ مجھ سے جو سوال کرتے ہیں نا، میں اس کو اچھی طرح سمجھاتا ہوں، کئی لوگوں کو بولتا ہوں بھائی خوابوں کا ٹینشن لے کے کئی لوگ پریشان۔ ارے خواب کیا ہے بھائی؟ خواب کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں ہیں، اگر برا خواب ہے تو شیطان کی طرف سے ہے، اعوذ باللہ پڑھ کے 3 مرتبہ تھتکار دو۔ اچھا خواب ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، الحمدللہ بول دو، بس خاموش ہو جاؤ۔ خواب کسی کو مت بتاؤ، خواب کی وجہ سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اتنی باتیں بتانے کے باوجود، نہیں مول صاحب میرے کو رات کو سانپ دکھا، نہیں مول صاحب میرے کو مر گئے جیسا خواب دکھا، میرے کو فرشتے بلا رہے کہتے، میرے کو یہ ہوا، میرے کو وہ ہوا، پھر بیان کرتے رہتے۔ میں تو بولتا ہوں کوئی خواب کی تعبیر بتاتے کیا؟ پہلے بول تو خواب مجھے بتاؤ ہی مت، بتاؤ مت، خواب کسی کو مت بتاؤ، ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ اس کے باوجود بتاتے پھرتے، لوگوں کو بولتے پھرتے ہمارے کو یہ خواب آیا، اس کا مطلب کیا ہے، یہ خواب آیا۔ اب ہمارے بڈھیاں خالہ، یہ جو ہمارے معاشرے میں ہر گلی گلی میں پھیلے ہوئے بیٹھے ہوئے، وہ لوگ تو بس آسانی کے ساتھ جھوٹے خوابوں کی جھوٹی تعبیریں بتا دیتے اور لوگوں کو پریشان کرتے رہتے۔ اب جتنے لوگ یہ سانپوں کے، بچھوؤں کے خوابوں کے بارے میں بولتے ہیں نا، اللہ کے لیے غور کرو، سب سے زیادہ خواب تو مجھے بھی آتے ہیں۔ مجھے نہیں دکھے سو سانپ نہیں ہے، نہیں دکھے سو بچھو نہیں ہے، نہیں دکھے سو شیر نہیں ہے، نہیں دکھے سو پانی نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، موت کے فرشتے، لے کے جانا، مر جانا، تڑپنا، ہر چیز مجھے بھی خواب میں آتی ہے۔ اللہ کے فضل سے آج تک میں کسی کے سامنے میرے خواب کی پریشانی لے کے کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں بولا، کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ ارے نہیں ہوتا، ذہنی بیماریاں بھی بہت ساری ہے، لوگوں کے ذہنی بیماریوں کی وجہ سے لوگ بیمار پڑتے ہیں۔ یہ خوابوں کی وجہ سے ڈر کے بیمار ہونا یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو۔ کیونکہ موقع آیا تو یہ تفصیلات بولنا میں ضروری سمجھا، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ سائیکالوجیکل بہت ساری چیزیں، اس کے اوپر میرا ایک تفصیلی عنوان بھی ہے جادو کے تعلق سے، وہ کبھی دیکھ لینا یوٹیوب پہ۔ تو بہرحال اس میں اصل میں کیا بول رہا تھا کہ گھروں میں جو برکت چھین لی جاتی، رزق چھین لیا جاتا، اس کی ایک وجہ ہمارے گناہ ہے۔ گناہوں کی وجہ سے برکت ختم ہو گئی۔ دکان نہیں چل رہا تو سب سے پہلے سوچو کہ میرا کیا گناہ ہو رہا، میرے گھر والوں سے، میرے گھر میں رہنے والوں سے کیا گناہ ہو رہے، پہلے اپنے گناہوں کو ڈھونڈو۔ پھر اس کے بعد 5ویں چیز، گناہوں کے جو برے اثرات ہوتے اس میں سے انسان بزدل ہو جاتا، گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر بزدلی آ جاتی ہے، جیسا کہ سورہ منافقون آیت نمبر 4 نکال کر دیکھیں گے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں گے، یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کے باتوں پر اپنا کان لگائیں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہو، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے، کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں منافقوں کی کچھ صفتیں بتایا، ان منافقوں کی صفت بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ منافق بزدل ہوتے ہیں۔ منافق کون؟ جو گناہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، منافق گناہوں میں مبتلا رہتے، دل میں کچھ چھپا کے رکھے، ظاہری طور پر کچھ دکھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ منافقین کو بزدل بولا۔ تو اگر ہم ہمارے صحابہ کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھیں گے نا، ہمارے صحابہ کی زندگیوں میں صحابہ بزدل نہیں تھے، صحابہ بزدل نہیں تھے کیونکہ صحابہ گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن جن مشرکوں سے، جن منافقوں سے جب کبھی بھی جنگیں ہوئی کافروں کے ساتھ، تو صحابہ بغیر ڈرے کے لڑے، تعداد میں کم تھے، اس کے باوجود بھی صحابہ کی جیت حاصل ہوئی، کئی جنگوں کو جیت لیے، لیکن گناہ گار لاکھوں کے تعداد میں تھا، اس کے باوجود بھی ہار میں ان کی جنگیں تبدیل ہو گئی، ان کو کئی نقصانات اٹھانا پڑے۔ اور صحابہ کے زمانے میں پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ صحابہ کے نام لے کر ڈرتے تھے۔ کیوں؟ صحابہ کے اندر اتنی ہمت کیوں، اور ان مشرکوں کے اندر اتنا ڈر کیوں تھا؟ کیونکہ مشرک جو ہے گناہوں میں مبتلا تھے اور صحابہ گناہوں سے بچے ہوئے اور ایمان والے تھے، اللہ پر یقین تھا، اللہ پر ایمان تھا، اس لیے صحابہ سے پوری دنیا ڈرتی تھی۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے؟ جو گناہ کرتا وہ بزدل ہو جاتا، اس کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا، جتنے بھی لوگ یہ جنوں کا، جادوؤں کا سہارا لیتے ہوئے جنوں جادوؤں سے ڈرتے نا، یہ سب گناہ گار ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے پوچھتے، ذرا سا کہیں بھی نکل گئے، رات کو کہیں سے کچھ آواز سن لیے،
تھوڑا خواب میں کچھ نظر آ گیا، کوئی کہیں پر چھاؤں نظر آ گیا، گھر میں کرنٹ چلے گیا، اندھیرا ہو گیا، حمام میں چلے گئے، کرنٹ چلے گیا، اندھیرا ہو گیا، فوراً کوئی آواز آ گئی، ڈر پیدا ہو جاتا، وہ ڈر سے باہر نکلے صبح بخار آ جاتی. کیوں؟ گناہ گار جو ہوتا وہ ڈرتا اللہ تعالیٰ سے. جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہوتا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا، وہ نہیں ڈرتا. اس لیے میں کئی مرتبہ مثال دیا آپ لوگوں کو، اگر کوئی آدمی جو نیک ہے، جو متقی ہے، جو موحد ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا ہے، اگر اس کے گھر کے سامنے صبح اٹھنے کے بعد نیمبو، اگر 2-3 نیمبو گرے ہوئے، یا پھر اس کے ساتھ تھوڑی سی ہلدی بھی اگر ملا کے کوئی پھینک دیا ہو، اس کا عقیدہ کیسا رہتا؟ اور جو گناہ گار ہے، جو شرک کرنے والا ہے، جو مردوں کے اوپر، درگاہوں کے اوپر یقین کرنے والا ہو، اس کے گھر کے سامنے اگر کوئی نیمبو کاٹ کے پھینک دے، دونوں کی حالت زمین آسمان میں فرق ہو جاتا. جس کے دل میں اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اور گناہ کرنے والا مشرک جو ہوتا ہے، اس کے گھر کے سامنے اگر نیمبو دیکھ لیا تو فوراً اب وہ نیمبو جہاں پڑا ہے اس کے آگے قدم نہیں رکھتا، اس سے پہلے ہی دور پیچھے واپس چلے جاتا، اور فوراً اپنے مولانا کو فون لگا دیتا، اور اپنے جو پیرا ہیں، ان کے مرشدہ ہیں، ان کو فون لگا دیتا، مول صاحب میرے گھر کے سامنے کوئی نیمبو ہے، 3 نیمبوਆਂ ہیں، کیا کروں میں؟ اس کے ساتھ بھلا میں بھی ہے، اس کے ساتھ کچھ ہلدی بھی ہے، فلاں بھی ہے، کالے مرچاں بھی ہے، کیا کروں؟ فوراً مول صاحب وہاں سے بول دیتے تھوڑی دیر صبر کرو، میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں. ختم، وہ بتا دیے تیرے اوپر کوئی جادو کر دیا، تیرے گھر پہ کوئی کر دیا، اس لیے وہ نیمبو پھینک کے چلا گیا. مول صاحب کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں، 10,000 لے کے آ جا، میں اس کو بھگا دیتا ہوں. یہ دھندا ہے یہ. لیکن وہی اگر مواحد ہوتا تو اچھا نیمبو فری میں مل گئے بھائی، مارکیٹ میں بڑے مہنگے مل رہے، چلو اسی کو لے کے کاٹ کے کھا جاتا. میرے جیسا والا ہوتا تو ڈرتا نہیں بالکل، اعوذ باللہ پڑھ کے ختم، آیت الکرسی پڑھ کے کچھ بھی ہوا ختم، اس کو ڈر نہیں، کیونکہ اس کو اللہ پہ بھروسہ ہے. یہ جنہ جادواں یہ میرے اوپر کوئی اثر نہیں کریں گے، کیونکہ میرے پاس اللہ کا قرآن ہے، میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے. یہ ہمت والا ہوتا ہے. تو یاد رکھو، اس لیے جتنے بھی لوگ گھر سے باہر نکلتے کالی بلی سامنے آئے تو پیچھے مڑنے والے کون؟ یہی ڈر پھوک لوگ ہیں. یہ ڈر کس لیے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیتا. اس لیے یہ دن اچھا نہیں، وہ دن اچھا نہیں، یہ تاریخ اچھی نہیں، وہ تاریخ اچھی نہیں، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، یہاں شادی نہیں کرنا، وہ کپڑے نہیں، یہ کلر نہیں. یہ سب ڈر ڈر کے زندگی گزارنے والے. کیوں ڈرتے؟ کیونکہ وہ لوگ گناہ کرتے، گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیتا ہے. لیکن جو نیک لوگ ہوتے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، نیکی کے کام کرنے والے، وہ دنیا کی ان چیزوں سے نہیں ڈرتے. اس لیے تعویذ لٹکانے والوں کو اگر ہم بولیں گے نا کہ تعویذ نکالو باجی، کئی کو تعویذ لٹکا لیے، اتنا ماشاءاللہ خوبصورت بچہ ہے، چھوٹا سا 1-2 سال کا بچہ ہے، آپ کالے تعویذاں گھنگروਆਂ گلے میں ہاتھوں میں پورے لٹکا کے رکھے، کیا ہے یہ؟ نکالو. فوراً ڈر جاتے، نہیں نہیں نہیں، تعویذ نکالے تو میرا بچہ مر جاتا، تعویذ نکالے تو میرا بچہ وہ کیا ہے، جادو جنوں کا شکار ہو جاتا، بری نظر لگ جاتی. ڈر ان کے اندر ہوتا. لیکن جو تعویذ نہیں لٹکاتے، اللہ کے فضل سے میرے 5 لڑکے ہیں، زندگی میں کبھی تعویذ نہیں لٹکا، زندگی میں کبھی تعویذ، کوئی جادو نہیں ہوا، کوئی نظر نہیں ہوا. حالانکہ ہم چیلنج کرتے، اگر کسی کے پاس ہے ہمت تو کر کے بتاؤ ہمارے اوپر جادو. ارے اللہ سے ڈرو، دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نیک کام کرو. یہ تعویذوں سے، دھاگوں سے، بلیوں سے، کتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یاد رکھو. اس لیے نیکی کرنے سے ہمت آتی، گناہ کرنے سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈر بٹھا دیتا، ڈر ڈال دیتا. انسانوں کا ڈر، جانوروں کا ڈر، بے جان چیزوں کا بھی ڈر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتا. تو یاد رکھو، گناہوں کے برے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان بزدل ہو جاتا. پھر اس کے بعد 6ویں چیز، گناہوں کا نقصان کیا ہونے والا ہے؟ گناہ کرنے والے کی اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول نہیں کرتا. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایک لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کا جسم غبار آلود ہے. یعنی کوئی لمبا سفر، اس زمانے میں آج کے جیسا اے سی کی گاڑیوں میں، کاروں میں تو نہیں گھومتے تھے، تو ریت کی زمین تھی. تو اب اس میں اگر کوئی سفر کرتے ہوئے کوئی جانور پہ، کوئی گھوڑے پہ بھی چلے گیا تو پورے جسم پہ دھول لگی ہوئی، مٹی، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور ایسی حالت میں تھکا ہوا آ کے وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اس کا کھانا حرام کا تھا، اس کا پینا حرام کا تھا، اس نے جو لباس پہنی ہوئی تھی وہ لباس حرام کے تھے، اور اس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی تھی. اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اتنا تھکا ہوا بھی، ایسی تھکاوٹ کی حالت میں بھی دعا کر رہا، لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا کھانا پینا، لباس، اس کی پرورش حرام چیزوں سے ہوئی، تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا. ہم لوگ سود کا لیتے، فائنانس کا لیتے، بیاج لیتے، ڈواکرا، مہیلا منڈل، یہ گروپ وہ گروپ، سب میں ہمارا نام برابر. سود کا پیسہ، تمام چیزیں چل رہی آج، کریڈٹ کارڈ میں، ای ایم آئی میں، لونا لیتے ہیں،
فائنانس پہ کاراں خریدتے ہیں بڑے بڑے لوگ، کروڑپتیاں بھی، فائنانس سود گئے تو گیا کوئی بات نہیں، اور گھر کے لونا، گولڈ لونا، سونا رکھو بینک میں اٹھاؤ پیسہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گھروں کا رہن کا لینا، یہ تمام چیزیں سودی کاروبار ہے، تمام چیزیں سودی کاروبار۔ تو سود لینے والا، سود دینے والا، اب یہ سودی کاروبار کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ کیسے قبول کرے گا؟ تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد 7ویں چیز اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور۔ ہم سب کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اللہ رحم کر، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم پر رحم کر، اللہ رحم کرے گا تبھی تو ہمارے گھر میں برکتیں، خوشیاں، بیماریاں ختم، یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ تو یاد رکھو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ روم آیت نمبر 41 کی تفسیر میں لکھا ہے، وہ سورہ روم آیت نمبر 41 کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی باعث فساد پھیل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے اس آیت میں؟ خشکی میں اور تری میں، مطلب سمندری علاقوں میں بھی اور زمین میں بھی لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا۔ مطلب جو بھی بارش کا نہ ہونا، طوفانوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، بے برکتی، بے سکونی، یہ جو کچھ بھی آج زمین میں پھیلی ہوئی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ تمام اثرات ہو رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جانور بھی گناہ گاروں کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں، سمندری علاقے اور اس کے علاوہ جانور تو جنگلوں میں رہتے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا، جب بارش نہیں ہوتی، ہر طرف سوکھا سوکھا نظر آتا، اس کی وجہ سے جانور کو بھی تکلیف ہوتی، جانور کو بھی پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ اس لیے آج دیکھ رہے ہم جنگلوں میں رہنے والے بندر گاؤں میں آ جا رہے، گھروں میں آ جا رہے، راستوں پہ بیٹھ جا رہے، کیوں؟ ان کو جنگلوں میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی۔ تو جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی، کس لیے ہو رہی؟ کیونکہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب کس لیے آیا؟ لوگوں کے گناہوں کے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب عذاب نازل کرتا، خشکی آتی، تو جانور بھی بد دعا کرتے گناہ گاروں کے لیے، جانور بھی بد دعا کرتے، اللہ کی رحمت سے وہ لوگ دور ہو جاتے گناہ کرنے والے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرے، مسلم کی روایت۔ اللہ کی لعنت ہو، بد دعا ہے یہ، کس کے اوپر؟ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر ذبح کرتا ہو۔ جتنے بھی لوگ درگاہوں کے پاس جا کے ذبح کرتے ہیں، کس کے نام پر ذبح کرتے ہیں؟ ذبح کرتے وقت اللہ اکبر بول رہے نا، مول صاحب ہم تو اللہ کا نام لے رہے، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے رہے، تو پھر وہ ذبح اپنے گھر پہ بھی کر سکتے، لیکن آپ درگاہ کے پاس گئے نا، کیوں گئے؟ کیونکہ اس درگاہ والے کو خوش کرنا، یہ نیت ہے۔ کس کے لیے ذبح کر رہے آپ؟ کون سے درگاہ والے کے لیے؟ کون سے مردے کے لیے؟ کون سے مورتی کے لیے؟ کون سے بھگوان کے لیے آپ ذبح کر رہے؟ تمہاری نیت کیا ہے ذبح کرنے سے پہلے؟ اس ذبح سے کون راضی ہو؟ پہلے ہی منت مان کے رکھ لیتے نا کہ بابا جی لڑکا نہیں ہو رہا، لڑکا دے دو، 2 بکروں کے ساتھ نیاز کروں گا۔ کتنے لوگوں کو یہ منت مانتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا؟ اور جتنے درگاہ ہیں وہاں پر جا کے بکروں کو ذبح کرتے ہوئے، ناریلوں کو پھوڑتے ہوئے ہم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ سب لوگ جا کے کیا کر رہے؟ انہی سے تو منتیں ہی تو مانگ رہے نا۔ تو تمہارا یہ ناریل لے کر جانا، تمہارا یہ بکرے ذبح کرنا، اس کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح کرتے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، یہ بھی صحیح مسلم کی، اور میں جو پڑھ رہا ہوں یہ بھی صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہ بننے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ مطلب صرف سود کھانے والا، کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں، نہیں مول صاحب ہم تو نہیں کھا رہے نا، لیکن ہم ضرورت پڑے جب دے رہے دوسروں کو، ہم لے رہے نہیں سود، لیکن ہم لے رہے سود پہ، کیا کرنا؟ بچی کی شادی ہے، کون دیتا پیسے؟ چلو اس لیے 2 لاکھ 4 لاکھ ادھار لے لیے، سود پہ لے لیے۔ گھر بنانا ہے، کون دیتا؟ اتنا آسانی کے ساتھ گھر نہیں بنتا نا مول صاحب، اس لیے کیا کرنا؟ کچھ بھی سونا ہے تو بینک میں رکھ دینا، بینک سے لون لے لینا، 10 سال 20 سال کے لونا لکھا لیتے، کہتے لکھا لے کے 30 لاکھ 40 لاکھ روپے جتنے چاہے اتنے گھر کے لون کے نام پر اٹھا لیتے،
اب اس کو 10 سال 20 سال ہر مہینہ اتنا دیتے جاتے. کیوں؟ ہمارے کو گھر ہونا ضروری ہے نا، اس لیے لون لیتے. گاڑی ہونا ضروری ہے نا، لیتے. ہم سود لیتے نہیں، ہم صرف سود دیتے. بینکوں کو سود دیتے. ہم ڈواکرا مہیلا منڈل میں ہم لیتے نہیں، ہم دیتے نا. سود دینا گناہ نہیں سمجھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ لینے والا دینے والا، صرف لینے دینے والا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ سود یعنی کھانے والا کھلانے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ سود پر گواہ بننے والا. ہم لیتے بھی نہیں دیتے بھی نہیں، لیکن کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، کوئی ہمارا دوست ہے، وہ مجبور ہے، وہ لینا چاہ رہا، ہم کیا کرتے؟ صرف گواہ بنتے. ٹھیک ہے جی، میں گواہ ہوں. اور کچھ لوگ ہم لیتے بھی نہیں دیتے بھی نہیں، لیکن کیا کرتے؟ ہم صرف لکھتے. ان کو لکھنا نہیں آتا، ہم بیٹھ کے صرف لکھ کے سائن لیتے. یاد رکھو، دینے والا، لینے والا، لکھنے والا اور گواہ بننے والا سب کے سب برابر بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہم سود نہیں کھاتے لیکن سود کسی کو کھلاتے، تب بھی کھانے والے کے برابر. کھاتے بھی نہیں کھلاتے بھی نہیں لیکن صرف سگنیچر کرتے، گواہ بنتے، تب بھی کھانے کے برابر ہے. یاد رکھو سود بڑا خطرناک گناہ ہے، اس لیے سود سے بچنا چاہیے. اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اس کے بعد گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ 8ویں چیز، آفتیں آتی ہیں. گناہوں کی وجہ سے آفتیں، ہلاکت اور مصیبتیں. جیسا کہ ایک لمبی حدیث ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جن میں اگر تم مبتلا ہو گئے تو عذاب آئے گا. یہ 5 چیزوں میں اگر تم پڑ گئے تو اللہ کا عذاب آتا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز، جو قوم کھلی فحاشی کرے تو ان میں طاعون جیسی بیماریاں اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو ان کے باپ دادا نے نہیں دیکھی. کھلی فحاشی، بے حیائی، بے شرمی والے کام، گندے کام آج ہم دیکھ رہے. زنا عام ہو گیا ہے، افیئرس عام ہو گئے ہیں، ننگاپن عام ہو گیا ہے، ناچ گانا عام ہو گیا. یہ سب بے شرمی والے کام ہیں، بے حیائی والے کام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتا دیے، جس قوم میں کھلی فحاشی، کھل کے کر رہے نا آج فحاشی، گندا کام کھل کے کر رہے، چھپ کے بھی نہیں، تو کھلی فحاشی جس قوم میں عام ہو جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں ڈال دیتا جو کہ تمہارے باپ دادا نے ان بیماریوں کو نہیں دیکھا تھا. کورونا کیا ہمارے دادا کو معلوم تھا؟ کچھ ہی سال پہلے ہم اس بیماری سے نکلے نا، 3-4 سال پہلے کتنا پریشان تھے. یہ جو بیماری ہے، کورونا کی بیماری، ایڈز کی بیماری، کینسر کی بیماری، کیا ہمارے باپ دادا جو پہلے کے لوگ تھے کیا ان کو معلوم تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بیماریاں ڈال دیتا. پھر دوسری چیز، ناپ تول میں کمی کریں گے تو پیداوار میں کمی ہوگی اور بادشاہ کا ظلم ہوگا. ناپ تول میں کمی، کئی چیزاں، چھوٹے سے چھوٹے ترکاری پیاز بیچنے والے سے لے کر بڑے سے بڑی چیزوں میں ناپ تول میں کمی ہوتی. اس کی وجہ سے کیا ہوتا؟ پیداوار میں کمی ہوتی، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح تیسری چیز، اگر زکوٰۃ روک لیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا. زکوٰۃ نہیں دیتے، مال ہے، کروڑوں کا مال ہے، زمین ہے، پلاٹ ہے، جائیداد ہے، بہانے بناتے ہم لوگ لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے. آج میں دیکھتا ہوں اکثر جگہوں پر میں گھومتا ہوں، لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں. مسلمانوں کے پاس ماشاءاللہ اللہ کا دیا ہوا اتنا مال ہے، اتنی زمینیں، اتنا جائیداد ہے، کروڑا ان کی پوری زندگی، ان کی نسل، ان کے بچے، ان کے بچوں کے بچے بیٹھ کے کھائیں گے تب بھی نہیں سرتے. اتنی زیادہ پراپرٹیاں ہیں لوگوں کے پاس. نہیں ہے ایسا نہیں، بہت ہے، لیکن دیتے نہیں. ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور جو ان کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ، ہر سال کروڑوں میں زکوٰۃ نکلتی. ہر جگہ بول رہا ہوں میں، ہر جگہ ایسے کروڑوں میں زکوٰۃ نکلتی ان کی. اگر صرف زکوٰۃ دینے لگ جائے تو آج زکوٰۃ دینا بہت ہی کم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت کم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، زیادہ تر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ کو جو لوگ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے. یاد رکھو، بارش کو روک لیتا. پھر اسی طرح چوتھی چیز، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے، اللہ ان پر غیر قوم کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا جو ان کے مال اور جائیداد کو چھین لیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں غیر قوم کے دشمن مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو بھی رہے، آج مسلمانوں کے زمین اور جائیداد کو چھین بھی رہے. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتا دی. کیوں؟ جب تم اللہ کا عہد توڑ دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تم نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو توڑ دیں گے.
ہم سب نے وعدہ کیا اللہ تو ہی ہمارا رب، ہم سب کلمہ پڑھے تو ہم یہ وعدہ کریں اللہ تیری بات مانیں گے، تیری اطاعت کریں گے، تیرے حکموں کو مانیں گے۔ یہ سب وعدے توڑ دیے ہم اللہ تعالیٰ سے، جو بھی کرے تھے۔ ہر مسلمان کلمہ پڑھ کے بولا تھا اللہ تیری شریعت کو مانیں گے، لیکن آج ہم زندگیاں دیکھتے ہیں مسلمانوں کی کوئی شریعت پہ عمل کرنے والا نہیں نظر آتا، نہ کے برابر کچھ ہی لوگ گنے چنے، باقی سب اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزارو گے تو پھر اللہ تعالیٰ غیر قوم کے دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ آج مسلط ہے ہر جگہ، پوری دنیا میں مسلمان ہی پٹ رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمان ہی ذلیل ہو رہا ہے، اور غیر قوم کے لوگ ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچویں چیز، جب ان کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دیں گے اللہ ان میں باہمی اختلاف پیدا کرے گا۔ ابن ماجہ کی روایت۔ مسلمانوں کے حکمران اپنی مرضی سے جب فیصلے کریں گے، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن کے حساب سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اپنی مرضی کے فیصلے ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے حکمرانوں کی بات تو کیا، آپس میں بھائی بہن جب پراپرٹی کا مسئلہ آتا ہے تو کئی لوگ قرآن کے حساب سے پراپرٹی کی تقسیم نہیں کرتے، نہیں جی ہم ہماری مرضی سے کر لیں گے۔ خلا اور طلاق کے مسئلے اپنی مرضی سے کر لیں گے، اللہ رسول کے بتلائے ہوئے طریقے ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھو جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپس میں اللہ تعالیٰ اختلاف ڈالے گا، آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، یہ نواں نقصان ہوگا۔ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چہروں کو بگاڑ دے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے والیاں گائیں گی، موسیقی کے آلات زیادہ ہو جائیں گے اور شراب عام ہو جائیں گی تو زمین میں دھنسنے، پتھروں کے برسنے اور بندر اور سوروں کی شکل میں مسخ ہونے کے واقعات ہو جائیں گے۔ یہ صحیح الجامع میں روایت موجود ہے۔ کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، موسیقی کے آلات زیادہ ہو جائیں گے۔ ہم خود اپنے بچپن میں، شاید آپ اپنے بچپن میں جو زمانہ دیکھے تھے، کیا اس وقت اتنا زیادہ گانا عام تھا؟ اتنا زیادہ گانے والے تھے؟ اتنے زیادہ سنگرز کے نام کسی کو یاد تھے؟ نہیں تھے۔ اتنے زیادہ جو ٹی وی میں پروگرام دیکھ رہے وہ عام تھے؟ نہیں تھے۔ گانے والیاں اور موسیقی کے آلات یعنی میوزک انسٹرومنٹس، میوزک بجانے کی چیزیں، کیا آج جو گھروں میں ہوم تھیٹرز دیکھ رہے، کیا بچپن میں ہوم تھیٹرز تھے کسی کے گھر میں جو کہ بجتے ہیں تو ایک آواز ایسی بڑی آواز لے کر آتے ہیں؟ کس کو معلوم تھا ہوم تھیٹر کس کو بولتے ہیں؟ الگ الگ جگہ پر الگ الگ چھوٹے چھوٹے سپیکرز لگانا کس کو معلوم تھا؟ ڈی جے لگانا کس کو معلوم تھا؟ 10 سال پہلے 15 سال پہلے ڈی جے کا نام کیا ہم سنے تھے؟ نہیں سنے تھے۔ یہ میوزک کے انسٹرومنٹس جو بڑھتے جا رہے، گانے بڑھتے جا رہے۔ گانا صرف کبھی کسی کے ریڈیو میں تھا، کسی کے ٹیپ میں تھا، وہ بھی گاؤں میں گھروں میں کسی کے ایک کے پاس رہتے تھے، کسی مالدار کے گھر میں صرف ایک ٹی وی نظر آتی تھی، بس وہیں سے گانا سنائی دیتا تھا۔ کیا موبائل میں گانے ہر جگہ چلتے پھرتے، سفر میں بیٹھے، صبح شام بیڈ پہ لیٹے، آنکھ کھولتے ہی ہمیشہ گانے اور یہ میوزک؟ آج موبائل کی وجہ سے جتنا عام ہو گیا ہے میوزک، کیا 10 سال پہلے یہ میوزک کا سسٹم، یہ موبائل کا سسٹم تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ جب موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، گانے والیاں، اللہ اکبر، گانے والیوں کے تعلق سے تو میں کیا بولوں، شاید میں سمجھتا تھا کچھ دن پہلے تک کہ ہمارے بچپن میں، اسکول کے زمانے میں بس ایک دوسرے کے ساتھ بچے بچیاں جو بھی ہے گانے سیکھتے تھے، چلتے پھرتے گانے گنگناتے تھے، بس اسی وقت تھا۔ اب تو صرف جو سنگرز ہیں وہی لوگ گاتے ہوں گے، مسلمان گانے یاد کرنا، گانے گانا چھوڑ دیے ہوں گے سمجھا تھا۔ لیکن کچھ دن پہلے ایک دکان میں یہیں پر جانے کا موقع ملا، وہ دکان میں بیٹھ کے جو بچیاں کام کرنے والی ہوتی ہے، جو بچے کام کرنے والے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو گانے سنا لے رہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سر میں گاتے ہوئے، یہ گانا نہیں جی یہ گانا ہے، یہ فلم کا گانا ہے، یہ فلم کا گانا ہے۔ نوجوان لڑکی جس کا نکاح نہیں ہوا، غیر محرم کے سامنے بیٹھ کے دکان میں کام کرنے والی گانے ہی گانے، جتنی دیر ہم تھے اتنی دیر ایک ایک گانا گاتے ہوئے اس کو سنا رہی تھی۔ اتنی بے حیائی اتنا عام ہو چکی ہے، کیا بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے والی عام ہو جائیں گی، موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، ڈی جے کے سامنے ڈانس کر رہے، آج نوجوان شراب پی کے ناچ رہے، رات تمام شادیوں میں ناچ رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور شراب بھی عام ہو جائے گی،
ٹھیک ہے، اس کے بعد جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی، زیادہ ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ زمین میں دھسائے گا، لوگوں کو زمین میں دھسائے گا، زلزلے آ جائیں گے، پھر اسی طرح آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو بندر اور سور بنائے گا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے گناہ اور توبہ، اس میں سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے پہلی چیز یہ رکھا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے وجہ سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے کیا کیا نقصان ہوتے۔ تو ہم جب کبھی بھی ہماری زندگی میں کوئی نقصان دیکھتے ہیں، چاہے وہ کاروباری نقصان ہو، چاہے وہ ہمارے گھروں میں بے برکتی کا پھیلنا ہو، لڑائی جھگڑوں کا نقصان ہو، بے چینی، بے سکونی، گھروں میں ٹینشنز، پریشانیاں، جھگڑے، کون سا بھی نقصان، جو انسان جس کو نقصان سمجھتا، جس کا جو پرابلم سمجھتا کہ میرا یہ نقصان ہو رہا ہے، تو اس نقصان کی وجہ لوگوں کے پاس جا کے سوال کرنے، ادھر ادھر بھٹکنے سے پہلے خود انسان ان اعمال کو، ان گناہوں کی طرف دیکھ لے، کہیں یہ گناہ میں تو نہیں کر رہا جو ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ گناہوں کی وجہ سے جو نقصان ہوتا، 10 نقصانات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اس میں سے ایک تو اسلامی عدالت میں اس کی گواہی نہیں مانی جاتی، اور دوسرا نقصان گناہ کرنے سے دل کالے ہو جاتے، نصیحت اثر نہیں کرتی، لوگ سدھرنے کے لائق نہیں ہو جاتے، تیسری چیز علم کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چوتھی چیز اللہ کی نعمتیں چھین لی جاتی، رزق میں بھی برکت نہیں رہتی، پانچویں چیز انسان بزدل ہو جاتا گناہ کرنے کی وجہ سے، چھٹویں چیز وہ دعا کرتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، ساتویں چیز اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، مطلب اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، آٹھویں چیز ہلاکتیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں، آفتیں آ جاتی، مصیبتیں آ جاتی، اللہ کا عذاب آ جاتا، نویں چیز اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بگاڑ دیتا، اور 10ویں چیز ایمان کا نور چھین لیا جاتا۔ یہ آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ 10ویں چیز گناہوں کی وجہ سے جو نقصان ہوتا وہ ایمان کا نور اس سے چھین لیا جاتا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، جیسے ہی اے میرے بیٹو، جیسے ہی تم نکاح کے قابل ہو جاؤ فوراً نکاح کرو، کیونکہ زنا ایمان کے نور کو چھین لیتا ہے۔ کیا بول رہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اس حدیث کو دلیل بنا کے بولے، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو کھینچ لیتا، وہ مومن نہیں رہتا۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زنا کرتے وقت اللہ اس کے ایمان کو کھینچ لیتا، اگر اس وقت اس کی موت آ گئی تو پھر وہ ایمان کی حالت میں اس کی موت نہیں آئی۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر اپنے بیٹوں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے میرے بیٹو، جب تمہیں لگے کہ تمہیں شادی کی ضرورت ہے تو فوراً شادی کر لو، میں تمہاری شادی کر دوں گا، اور تم شادی کے لائق بن گئے تو فوراً میں تمہاری شادی کر دوں گا، کیونکہ اگر بغیر شادی کے رہیں گے تو ایک تو نظروں کی حفاظت بھی نہیں ہوتی اور شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے زنا ہو جاتا ہے، زنا ایمان کے نور کو چھین لیتا ہے، اس لیے ایمان بچانا ہے تو تمہیں شادی کر لینا ہوگا۔ کیسی سوچ تھی ہمارے صحابہ کی، آج یہ سوچ ہمارے اندر باقی نہیں رہی۔ آج ہمارے خاص طور سے اب اتنی باتیں یاد آتی، کیا سمجھاؤں میں، کتنی باتیں سمجھاؤں۔ آج ماں باپ کی یہ سوچ بن گئی ہے کہ ہماری بچی ابھی چھوٹی ہے جی، ابھی ڈگری مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی ہماری بچی چھوٹی ہے، ہمارا بچہ ابھی کمانے کے لائق نہیں گیا، 35 سال کے بعد رشتہ دیکھنا شروع کریں گے، 25 سال کے بعد لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کریں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے 3-4 سال لگ جائیں گے، 27, 28, 29, 30 کے قریب ہو جائیں گی، اس وقت پریشان ہوتے ہیں، اللہ کچھ تو بھی بھیج دے، کہیں تو بھی بھیج دے، کوئی فرشتے کو بھیج دے انسان کی شکل میں، جلدی سے جلدی میری بچی کا نکاح ہو جائے۔ ہم ماں باپ ظلم کر رہے ہیں، آج ماں باپ اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں نکاح کو دیر کر کے، اسی وجہ سے زنا عام ہو رہا ہمارے معاشرے میں۔ لیکن ہمارے صحابہ کی سوچ کیسی تھی؟ بیٹوں کو بول رہے، بیٹا جب بھی تمہیں محسوس ہو، ضرورت محسوس ہو نکاح کی، فوراً بول دینا میں نکاح کر لوں گا، میں نکاح کر دوں گا تمہاری، تم نکاح کے لائق ہو گئے، فوراً بول دینا میں نکاح کر دوں گا تمہاری، نکاح کر لو جلدی سے جلدی۔ کیوں؟ نکاح کرنے سے تمہاری حفاظت، عزتوں کی بھی حفاظت، اور دوسرا تمہارے ایمان کی حفاظت، ورنہ اللہ ایمان کے نور کو چھین لے گا۔ ان کو ایمان کی فکر تھی نا، میرے بچے زنا کریں گے تو ان کا ایمان چھین لیا جاتا، یہ ڈر تھا، یہ فکر تھی۔ آج اس ڈر کی وجہ سے کوئی اپنے بچوں کا جلدی نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ آج صرف ڈگریوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جاب کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں،
پیسے کمانے کے پیچھے لے، بلکہ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کی زبان سے میں یہ بات سنا کہ میرے پاس تو کروڑوں کا ہے، یہ دکان ہے، یہ بزنس ہے، یہ ہے، لیکن میرا بچہ ابھی پڑھ کے نکلا نا کالج سے، بچے کا ابھی تک کوئی کاروبار نہیں ہے، کل کے دن رشتہ آئے گا تو ٹھیک ہے یہ کروڑوں کی پراپرٹی ہے، سب تو باپ کا ہے، لیکن بچہ کیا کر رہا بول کے سوال کریں گے، اس لیے اور تھوڑے دن رک بیٹا، تیرے لیے بھی کوئی الگ سے کاروبار شروع کر کے دوں گا، تب جا کے تیرا نکاح کروں گا۔ یہ کوئی بات ہے؟ کروڑوں کی پراپرٹی ہے لیکن لوگ بولیں گے ابا کی ہے پراپرٹی، بچے کی کیا ہے، یہ سوال کریں گے، اس لیے نکاح نہیں کروں گا اس کا، بھلے وہ بچہ زنا کرتے ہوئے پھرے۔ لیکن صحابہ کی سوچ یہ تھی کہ اگر نکاح نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ زنا کرنے کی وجہ سے ایمان کے نور کو چھین لیتا، اس لیے میں نکاح جلدی کر دوں گا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں آج کے دن آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنے والے ہفتے بھی انشاءاللہ، آنے والے دنوں میں بھی میں اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے گناہ کے بارے میں جو ہمارے معاشرے میں کچھ پھیلی ہوئی غلط فہمیاں ہیں گناہ کے تعلق سے، وہ غلط فہمیاں کیا ہے وہ بھی رکھوں گا، اور گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی رکھوں گا، اور توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، توبہ کرنے کے فائدے کیا ہے یہ بھی رکھوں گا۔ ایک لمبا عنوان ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں تک یہ چلتا رہے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ضرور وقت سے پہلے ہر اتوار کو یہاں آنے کی ضرور کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح علم حاصل کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔